السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر پڑھیں گے امراؤ جان ادا۔ اس کے مصنف خورشید الاسلام۔ چیپٹر ایسے شروع ہوتا ہے: ہماری زبان میں ایک ناول ایسا بھی ہے جسے خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن جس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی ہے۔ غالباً اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسے محض ایک طوائف کی دلچسپ کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی اور قابل قدر پہلو نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امراؤ جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی اس ناول کا موضوع بھی ہو۔ ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو دریافت کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ ہر موضوع چند مخصوص امکانات رکھتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرکے وہ فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پر طاقت کرتی ہے۔ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور ان کی کسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کی عمل کو پرکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے۔ رسوا ابتدا ہی میں ہمارا تعارف امراؤ جان سے اس طرح کراتے ہیں: اسی کمرے کے برابر میں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بدوباش کا طریقہ بالکل علیحدہ مطلب الگ تھا۔ نہ کمرہ پر کسی نے سرراہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی، اس کا مطلب ہے آنا جانا وہاں نہیں تھا کسی کا۔ دروازوں پر دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاسی کا راستہ بالکل مقفل رہتا تھا مطلب بند رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک دروازہ تھا جس سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نامعلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست مطلب بیٹھک تھی، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی مگر اس میں کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی، میں چپ ہو گیا۔ منشی محمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعارف ٹھیک نہیں۔ ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے، نہ مرزا نے مشاعرے کی محفل جمائی ہے، ہم امراؤ جان کے ہمسائے میں لے جائے گئے ہیں۔ اتنے میں رسوا ہمیں پاس آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ہم رسوا کے شانوں مطلب کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دروازے سے جھانکتے ہیں اور ہمیں امراؤ جان کے بارے میں چند ضروری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں اپنی آتی ہے یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہے اور اپنی غزل پیش کرتی ہے۔ منشی صاحب: اچھا، وہ مطلع کیا تھا؟ امراؤ جان: میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، دیر کا مطلب ہے مندر، دیر بولا جاتا ہے مندر کو۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا خیر کی۔ منشی صاحب: خوب کہا۔ خان صاحب: اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان: تو خاں صاحب کیا میں ریختہ کہتی؟ اب وہ عبارت دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا۔ آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے۔ میرے آبا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے۔ اب جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کر دوڑا۔
دامن میں چھپ گیا۔ ابا کی باچھیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہے۔ دلاور خاں کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دوری پر ہے۔ مواں ڈکیتوں سے ملا ہوا ہے۔ ابا سے سخت عداوت ہے۔ عداوت کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ ان اقتباسات سے ہمیں امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری خبریں مل جاتی ہیں۔ پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے وہ کیا ہے؟ کس ماحول میں اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اب کس منزل پر آن کر کھڑی ہے؟ یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان کی بھول بھلیوں کا بھی ہو جاتا ہے جن سے امراؤ جان کو گزرنا پڑا ہوگا، اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانا بانا ایک خوش مذاق طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے۔ گویا مرزا صاحب قصے کی تربیتی منظر اور اس کی تمہید ہی میں ہمیں امراؤ جان ادا سے اس طرح متعارف کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا، نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس، تجسس کا مطلب ہوتا ہے کیوروسٹی، اتسکتا کی کوئی اور اونچی لہر اٹھتی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی توقع، توقع مطلب امید ہوتی ہے کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات، انکشافات کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، آئیں گے جو ہماری تسکین، تسکین کا مطلب ہوتا ہے تسلی کا باعث، باعث کا مطلب ہوتا ہے وجہ، تسلی کا باعث بنے، اور تحریر کا سامان، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور تحیر کا سامان مطلب ہوتا ہے حیرت کا سامان ہوں گے۔ اوپر دیے ہوئے اقتباسات کی مدد سے ہم کتنی منزلیں طے کرتے ہیں۔ امراؤ جان ایک طوائف تھی، اب تائب ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے اب توبہ کر چکی ہے۔ شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے، ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، خود شاعر ہے۔ بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، وہاں اس کا نام امراؤ جان نہیں کچھ اور ہوگا۔ دلاور خاں کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، اس نے معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے۔ اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے اور اس کی بھیدوں کو ٹٹولنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم نگاہ کی دامن کو دور تک پھیلائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک مقام اور دیکھے چلیں۔ البتہ اس لیے جست لگانا ضروری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے۔ امراؤ فیض آباد میں ہیں۔ صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ سخت وسعت ہموار ہو گئے ہیں۔ غدر کی آگ ڈب چکی ہے مگر کہیں کہیں چنگاریاں اٹھی دکھائی دیتی ہیں۔ امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہے، اپنے وطن میں ہے مگر سب کے لیے بیگانہ ہے۔